الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہواؤں پر تصرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اسی کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ وہ انہیں جیسے اور جدھر چاہے چلاتا ہے اور جدھر چاہے موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہ اللہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اسی بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اسی پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 57۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ ہوا جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 42۔ ہوا کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں۔ جب ہوا تیز ہو اور ناگوار ہو تو نبوی دعا پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به۔ ہوا کو گالی نہ دو، برا بھلا مت کہو، جب تم ناپسندیدہ ہوا دیکھو تو یہ دعا پڑھو اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا اور جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم اس ہوا کے شر اور جو اس کے اندر شر ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ رواہ الترمذی واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔